الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت ہی عزت و احترام کے قابل حاضرین و سامعین اہل ایمان حضرات، بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خلیفہ پیر محمد بشیر صدیقی نقشبندی مجددی سجادہ نشین آستان علیہ صاحب شریف، فخر اہل سنت، مخدوم اہل سنت، خادم اہل سنت، عالی مرتبہ جناب خلیفہ جمیل اقبال نقشبندی صدر جماعت اہل سنت آسی ڈڈیار، فخر العلماء پیکر صدق و صفا حضرت علامہ مولانا مفتی فخر الدین صاحب قاری انوار صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما قاری صاحب اسم شریف بولی جی ہاں قاری غلام محی الدین صاحب یہ بھولنے والا نا ہی نہیں نا جناب، اور دیگر حاضرین و سامعین اور بڑے عظیم شناخواں، بڑے عرصے سے ہمارا تعلق ہے راز قادری صاحب سے، راول پنڈی محفلوں میں ہم ملا کرتے تھے۔ میں مختصر وقت میں، چونکہ اب میں وقت زیادہ نہیں ضائع کرنا چاہتا، میں نے دو آیات مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ایک آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آپ سوچتے ہوں گے یوم علی سے اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ حضرت علی کی شان سے اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ آج توجہ سے چند گزارشات سننا۔ جوش خطابت الگ بات ہوتی ہے، لیکن ہم جوش خطابت میں بھی بات پتے کی ہی کیا کرتے ہیں۔ اور حروف مقطعات پہ میں بولنا نہیں چاہتا، میں بولوں گا انشاءاللہ 27ویں کو اسلام گڑھ میں پروگرام ہے، تو وہاں پھر عظمت قرآن پہ جب بات ہوگی تو الف لام میم پہ بات وہیں ہوگی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس پر بھی میں نہیں بولنا چاہتا، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، رب فرماتا ہے میں نے جو کتاب بھیجی ہے نا، اس میں جھوٹ اور شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں جھوٹ اور شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت جھوٹ کی تعریف کیا ہے؟ رب نے فرمایا اس میں جھوٹ نہیں، شک نہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ جھوٹ اور شک کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا کیا ہے، شک ہوتا کیا ہے؟ جھوٹ کی تعریف یہ ہے کہ جو ہو ہی نہ اور اس کا ذکر کیا جائے، جو ہو ہی نہ اور اس کا ذکر کیا جائے، یا ایسا تذکرہ کیا جائے کہ بندہ شک و شبے میں پڑ جائے کہ یہ ہے یا نہیں۔ رب فرماتا ہے جو ہے وہ قرآن میں ہے، جو نہیں ہے وہ قرآن میں نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو ہے وہ قرآن میں ہے، اور جو قرآن میں نہیں پھر وہ سمجھ لو ہے ہی نہیں۔ دوسرا معنی اس کا یہ بنتا ہے جو قرآن میں نہیں سمجھو وہ ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو وہ قرآن میں ہے، تو پھر قرآن کی وسعت کا اندازہ کر لو نا کہ یہ قرآن کتنی وسیع کتاب ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک تصویر دیکھی
سائنس والوں نے تصویر دکھائی، زمین کی تصویر ہے، تو یہ سائنس بھی ہم کبھی کبھی دیکھتے رہتے ہیں اور ہم ارتقابلی جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے سائنس کے ساتھ کتنے ملتے ہیں. تو یقین جانے ہزاروں ستاروں میں ایک ستارہ تھا، اس کی طرف تیر بنا کے لکھا ہوا تھا یہ زمین ہے. میں نے سوچا کہ زمین اتنی بڑی ہے اور ہزاروں ستاروں میں زمین پہچان ہی نہیں جاتی، اتنا چھوٹا ستارہ ہے، تو دیگر ستاروں کو بھی اکٹھا کرو تو کائنات کتنی ہے، ساری کائنات اکٹھی کرو تو جنت کتنی بڑی ہے. اور یہ سارا کچھ قرآن میں ہے اور یہ سارا قرآن نبی کے سینے میں ہے. سارا قرآن نبی کے سینے میں ہے. اور اگر سارا قرآن نبی کے سینے میں ہے تو پھر قرآن تو علم ہوا، قرآن تو پھر علم ہوا. تو علم سارا نبی کے سینے میں ہے اور سینہ ہمیشہ بند ہوتا ہے، سینہ ہمیشہ بند ہوتا ہے. کھلے کا نام سینہ نہیں، بند کا نام سینہ ہے. کھلا نہیں ہوتا، یہ پھٹا ہوا نہیں ہوتا، چرا ہوا نہیں ہوتا، یہ بند ہوتا ہے. تو بند کا نام سینہ ہے. سارا علم سینے میں ہے، تو اسی لیے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم. اسی لیے فرمایا نا کہ انا مدینۃ العلم، کہ میں علم کا شہر ہوں. اور جو شہر ہے تو رب میرے مصطفیٰ نے پھر ایڈریس بھی بتایا نا کہ شہر میں اگر آنا پڑے تو سینہ تو ہے بند، آؤ گے کس راستے سے؟ تو فرمایا اگر شہر میں آنا ہے تو دروازے سے آنا ہو، اسی دروازے کا نام ولی ہے، اسی دروازے کا نام تو علی ہے. یہاں تک تھے تمہیدی کلمات. اب میرا عنوان شروع ہو رہا ہے. قرآن کی تعریف اور قرآن کا تعارف کروانے کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تعارف کروانے کے بعد مقصد نزول قرآن بیان ہو رہا ہے. توجہ ہے نا؟ تو نہیں کہ کوئی حکمائیہ بھی بچ ہوئی جائے کہتا پتہ نہیں گلہ بھی بجھیا کرو. سمجھ آ رہی انہیں؟ پہلے قرآن کا بتایا کہ یہ قرآن کیا ہے. جب قرآن کی تعریف بتا دی تو پھر بھیجنے کا رب مقصد بتا رہا ہے کہ اس قرآن کو میں نے کیوں بھیجا. فرمایا ھدی للمتقین. ہے توجہ؟ ھدی للمتقین، یہ میں متقین کے لیے ہدایت بنا کر بھیج رہا ہوں. اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ متقین کو ہدایت ہو. اب یہ متقین کون ہیں؟ اور یہاں قرآن کے دو پہلو ہیں، ایک ھدی للناس ہے، ایک ھدی للمتقین ہے. یہ ھدی للناس کون سا قرآن ہے، ھدی للمتقین کون سا قرآن ہے؟ تو سمجھ آ رہی نہیں؟ میں اس موضوع بھی نہ چھیڑنا چاہنا، چونکہ افطاری نہ ٹائم نزدیک ہے تو میں لمبے موضوع چھیڑنا نہ چاہنا. میں اشارے دینا چاہنا کہ یہ موضوع بھی چھڑی سکنا. میں صرف دسنا چاہنا کہ یہ موضوع بھی چھڑی سکنا. ھدی للناس، ھدی للمتقین. یہ ھدی للناس کون سا اور ھدی للمتقین کون ہے؟ لیکن جو ھدی للمتقین اس کی تعریف ہے، اس سے پہلے جاننا تو یہ ہوگا نا کہ یہ متقین کون ہوتے ہیں. توجہ ہے پیر صاحب؟ متقین کون ہوتے ہیں تو قرآن خود ہی بتا رہا ہے. تین تعریفیں بتائی ہیں، تین تعریفیں. ھدی للمتقین کون؟ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اس سے آگے جتنی بھی تعریفیں وہ اسی کی اجزاء ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ ایسے ہی ہے نا؟ اس سے آگے جو ہیں وہ اسی کے، چونکہ آپ حضرت علمی بندے بیٹھے ہو نا تو ان سے داد مل رہی ہو تو بولنے کا مزہ زیادہ آتا ہے. ان سے شاباش مل رہی ہو نا تو پھر بندے کو بولنے کا مزہ آتا ہے. میں ان کو اس لیے بار بار مخاطب کر رہا ہوں تاکہ یہ تائید کریں، میرا حوصلہ بڑھتا جائے اور میں آپ کو تحفے پیش کرتا چلا جاؤں. تو متقین کی تین تعریفیں ہیں. قاری انوار صاحب، علامہ محی الدین صاحب متقین کی تین تعریفیں خود قرآن بیان کر رہا ہے. ھدی للمتقین پہلی یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم. اس کے بعد قرآن ہدایت شروع کرتا ہے. ہدایت تب شروع ہوگی جب یہ تین صفتیں آئیں گی. تو سوال یہ کہاں سے آئیں گی؟ یہ تین صفات کہاں سے آئیں گی؟ یہ بھی موضوع چھڑ سکتا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. میں اب پھر وہ قدم آگے بڑھتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک کون لائے گا؟
قرآن تو تب ہدایت شروع کرے گا کہ یہ تین شرطیں موجود ہوں گی، یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ و مما رزقناہم ینفقون، ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ یہ تین صفات کے حامل لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ یہاں تک کون لائے گا، کس طرح آئے گا، یہ موضوع بھی چھڑ سکتا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اگلا معنی سنو، یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ و مما رزقناہم۔ اب پہلے ان کا عالمانہ ترجمہ سنو۔ یؤمنون بالغیب، پہلی تعریف متقین یہ ہے کہ یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری تعریف یہ ہے وہ یقیمون الصلاۃ، یہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری تعریف یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ لوگ کہتے ہیں تم داتا داتا کہتے ہو، یہ قرآن میں بھی کہیں لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ داتا گنجے بخش کو داتا گنجے بخش کہتے ہو، یہ قرآن سے بھی ثابت کر سکتے ہو کہ نہیں؟ تو پھر سنو، یہ جو تیسری صفت ہے نا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رب فرماتا ہے کہ متقی کی تیسری تعریف یہ ہے کہ ہم اس کو دیتے ہیں، جب ہم اس کو دیتے ہیں وہ اس میں سے دیتا ہے، تو رب کے دیے ہوئے میں سے جو دیتا ہے وہی تو داتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ دو آیتوں کا تو میں نے تقابلی جائزہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حضرت علی کے متعلق جتنی بھی احادیث ہے وہ آپ نے سب سنی ہوئی ہیں۔ پہلی بات کعبے میں پیدا ہوئے، دوسری بات جب آنکھ کھلی تو پہلے چہرہ مصطفیٰ پہ لگی، پہلے نظری چہرہ مصطفیٰ پہ لگی، تو جس کا جسم زمین پہ آتے ہی مکے کے کعبے کے فرش سے لگا ہو اور آنکھ کھلتے ہی چہرہ مصطفیٰ پہ پڑا ہو، تو اندازہ کرو کہ علی کے لیے فرش، یوں مجھے کہہ لینے دو، علی کے لیے فرش کعبے کی زمین ہے اور علی کے لیے عرش مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اگر نیچے آئے علی زمین پہ آئے تو اس کے لیے کعبے کا فرش چنا جائے، اور اگر اوپر نظر اٹھائے تو مصطفیٰ کا چہرہ چنا جائے، اسے دنیا علی کہتی ہے، اسے دنیا علی کہتی ہے۔ ہم سنی ہیں، ہم غلو نہیں کریں گے، ہم غلو نہیں کریں گے، ہم سنی ہیں، ہم بغض بھی نہیں کریں گے، ہم غلو بھی نہیں کریں گے، ہم بغض بھی نہیں کریں گے۔ جن کو مصطفیٰ نے بچنے کی گارنٹی دی ہے نا کہ علی جو تیرے صدقے بچیں گے وہ سنی ہیں، سنی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، میں اب جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، اللہ نے فرمایا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ھدی للمتقین۔ پہلی تعریف یؤمنون بالغیب، حضرت عالمانہ ترجمہ یہ وہ غیب پر ایمان لائے، یہ ہے عالمانہ ترجمہ، یہ ہے قرآن کا ایک انداز، یہ ہے ھدی للناس۔ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہے ھدی للناس۔ اور اب صوفیانہ ترجمہ سنو، منی صاحب ہے توجہ، اب صوفیانہ ترجمہ سنو کہ جب ایمان اندر آئے گا تو اندر تو طہارت آ گئی، اندر تو طہارت آ گئی، تو ھدی للناس کا معنی یہ بنتا ہے جو غیب پر ایمان لائے، ھدی للمتقین کا معنی یہ ہے کہ جن کا باطن پاک ہوتا ہے۔ اچھا، ایمان کے فوراً بعد نماز کیوں رکھی جی؟ اعمال تو اور بھی بہت سارے ہیں، صرف نماز کی تعریف کیوں رکھی؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ متقی کی نشانی یہ کہ وہ ایمان لاتا ہے؟ ایمان کے بعد جو پہلا عمل ہوتا ہے نا وہ سچ بولنا ہوتا ہے۔ ایمان کا پہلا اظہار صداقت ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ بیچ میں نماز کہاں سے آ گئی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ متقی لوگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد سچ بولتے ہیں۔ پہلی بات سچ کی آنی چاہیے تھی، لیکن سچ کی نہیں آئی، یقیمون الصلاۃ آئی۔ یقیمون الصلاۃ کا ھدی للناس کا معنی یہ بنتا ہے وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، اور ھدی للمتقین روحانی معنی یہ بنتا ہے تو ان کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز ظاہر پاک کرتی ہے۔ جب تک ظاہر پاک نہ ہو پہلی شرط ہی نہیں پوری ہوتی۔
ہوتی، پہلی شرط نہ پوری ہو تو نماز ہی نہیں پوری ہوتی۔ تو ان دونوں آیتوں کو ملاؤ تو معنی یہ بنا کہ متقی وہ ہیں کہ جن کا باطن بھی پاک، جن کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں تک کوئی لائے گا نا، یہاں تک محنت سے آئیں گے نا، تسلیم کریں گے تو آئیں گے نا، مانیں گے تو آئیں گے نا، مصطفیٰ پہ اعتبار کریں گے تو آئیں گے نا، تب ان کا ظاہر بھی پاک ہوگا اور باطن بھی پاک ہوگا، تب وہ متقی کہلائیں گے۔ تو جن کے لیے رب فرمائے کہ تمہیں تردد کرنے کی ضرورت نہیں، جو طہرکم تطہیرا، کہ تمہیں نہیں پاک کر دیا ہے، تمہیں تو میں نے ہی پاک کر دیا ہے۔ یذھب عنکم الرجس، اللہ چاہنے ارادہ کرتا ہے، اللہ نے چاہا کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے، تم کو طہارت عطا کر دے۔ اب متقی کی نشانی یہ ہے کہ اس کا ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو، اور نماز کے لیے شرائط یہ ہیں کہ غسل کیا ہوا ہو تو تب پاک کہلائے گا۔ یہ ہدی للناس کا مرتبہ ہے، اور متقی کی نشانی یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ حالت وجوب غسل میں مسجد نبی میں کوئی نہیں جا سکتا، یا محمد جائے گا یا نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جب غسل واجب ہوگا تو کوئی مسجد نبی میں نہیں جا سکتا، یا علی جا سکتا ہے یا مصطفیٰ جا سکتا ہے۔ جو طاہرکم تطہیرا یہ ہے کہ جن کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، جن کا باطن بھی پاک ہوتا ہے، قرآن ان کے لیے ہدایت ہوتا ہے۔ تو جس کو رب نے پاکی کا یہ مرتبہ عطا کر دیا ہو کہ حالت جنابت میں بھی وہ مسجد سے گزر سکتا ہو، تو اس کی طہارت کا عالم کیا ہوگا؟ تو جب اس کی طہارت کا مرتبہ یہ ہوگا تو قرآن اسے ہدایت بھی دے رہا ہوگا۔ اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا دروازہ ہوں اور علی، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو تب قرآن ہدایت شروع کرتا ہے۔ تو جس کی طہارت کا عالم یہ ہو اور قرآن اسے ہدایت دے، اور قرآن کی ہدایت کا معیار یہ ہو، قرآن کی ہدایت کا معیار یہ ہو کہ اگر صرف الف لام میم کو کھول دیا جائے تو سمندروں کے سمندر بھر جائیں۔ رب کائنات نے پتہ ہے کیا قرآن کی تعریف میں فرمایا؟ ولا حبۃ فی الظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اس کائنات میں نہ کوئی خشک ایسا ہے، نہ کوئی تر ایسا ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وما حبۃ ولا حبۃ فی الظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں کوئی ایسا بیج نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہیں۔ زمین میں تو اور بھی بہت سارے خزانے ہیں، گیس بھی ہے، تیل بھی ہے، ہیرے بھی ہیں، جواہرات بھی ہیں، پانی بھی ہے، کتنا کچھ زمین سے نکلتا ہے، لیکن ربا تو نے صرف بیج کا ذکر کیوں کیا؟ کیوں کہا کہ زمین کے اندر جو بیج ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے؟ تو میں نے سیب کے بیج کو دیکھا، زمین میں دفنایا تو بیج تھا، 2 سال کے بعد سیب کاٹا تو وہی بیج جو زمین میں دفنایا تھا وہ سیب کے پیٹ سے نکل آیا۔ تو میں سمجھ گیا کہ جو ابتدا میں تھا وہ انتہا میں بھی ہے، جو ابتدا میں تھا وہ انتہا میں ہے۔ تو رب نے بیج کی مثال اس لیے دی کہ کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، اور بیج کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ بیج سے سب کچھ نکلا ہے۔ تو ابتدائے کائنات دیکھو یا انتہائے کائنات دیکھو تمہیں بیج نظر آئے گا، تو ابتدائے کائنات دیکھو یا انتہائے کائنات دیکھو تمہیں محمد مصطفیٰ نظر آئے گا، تمہیں محمد مصطفیٰ نظر آئے گا۔ تو جب محمد مصطفیٰ نظر آئے گا تو جس نے جسے کہا ہو کہ جسم کا جسمی، لحم کا لحمی، تیرا جسم میرا جسم، تیرا گوشت میرا گوشت، اس علی کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس علی کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اس لیے حضرات محترم، اللہ رب العزت آپ کی میری ہم سب کی حاضری اپنے دربار کریمانہ میں قبول و منظور فرمائے۔
لیکن ایک بات یاد رکھو، اپنے عقیدے پہ ڈٹے رہو، اور جو کچھ ہو رہا ہے نا اس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں، بس اپنے عقیدے پہ ڈٹے رہو۔ شکر ہے ہم سنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ لیکن ایک یاد رکھو کہ ایک کی شان دوسرے کی توہین نہیں ہوا کرتی، ایک کی شان دوسرے کی توہین نہیں ہوا کرتی، اور دوسرے کی شان ایک کی توہین نہیں ہوا کرتی۔ سب کے اپنے اپنے مقامات اور اپنے اپنے مراتب ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں، نہ صحابہ کے بے ادب ہیں نہ اہل بیت کے بے ادب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم و دائم رکھے۔ وما علینا